گمشدہ چیزوں کی شہزادی۔ شہزادی الورا کی پیدائش کی رات آسمان پر ایک غیر معمولی ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی ہلکی سبز تھی۔ سلطنت ایتھل کے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مہمانوں کے تحائف سونے، چاندی اور بیش قیمت زیورات سے بھرے ہوئے تھے، لیکن سب سے عجیب تحفہ ایک پراسرار بزرگ خاتون کا تھا جو تقریب کے اختتام پر نمودار ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تانبے کا پرندہ تھا جس کی آنکھیں چھوٹے نیلے پتھروں کی تھیں۔ جب ننھی لورا نے اس کھلونے کو چھوا تو پرندے کی آنکھوں میں موجود نیلے پتھر ہلکے سے جگمگا اٹھے۔ اس دن کے بعد سے لورا کو کھونے اور پانے کا ایک عجیب سا تحفہ ملا۔ وہ نہ صرف گمشدہ چیزیں ڈھونڈ سکتی تھی بلکہ وہ ان کا احساس بھی کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے لورا بڑی ہوتی گئی اس کا تحفہ اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ وہ محل کے کونے خدروں میں ایسی چیزیں ڈھونڈ نکالتی جو برسوں سے گم تھی، لیکن محل کے درباریوں کو اس کی اس صلاحیت پر اعتراض تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک شہزادی کا کام خوبصورت نظر آنا اور شائستہ گفتگو کرنا ہے، نہ کہ فرش کے نیچے سے مٹی آلود چیزیں نکالنا۔ الورا کی ماں ملکہ ایڈورا اکثر کہتی، بیٹی، ایک شہزادی کی سب سے بڑی دولت اس کی عزت ہوتی ہے، تم ہر وقت مٹی میں کیوں رہتی ہو؟ الورا مسکرائی، لیکن اپنے دل میں چاہتی تھی کہ یہ صرف مٹی نہیں تھی، یہ کھوئی ہوئی یادیں، کھوئی ہوئی محبتیں اور کھوئے ہوئے ٹکڑے تھے جو مل کر سلطنت ایتھل کی تاریخ بناتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آتی، اپنے تانبے کے پرندے کو ہاتھ میں لے لیتی جیسے اس نے کاپر کا نام دے رکھا تھا، اس سے باتیں کرتی۔ ایک دن لورا کو محل کی لائبریری میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ لمبی لمبی الماریوں کے درمیان کھڑی ہو کر اپنے جذبات پر توجہ مرکوز کرنے لگی۔ اسے ایک خاص جگہ پر ایک خفیہ دروازے کا احساس ہوا۔ اس نے ایک چھپی ہوئی کل کو فعال کیا۔ دروازہ کھلا تو اندر ایک پرانا دھول آلود کمرہ تھا۔ وہاں ایک ڈیسک پر ایک ڈائری پڑی تھی۔ یہ الورا کی دادی ملکہ لیرا کی ڈائری تھی جو سالوں پہلے اسرار میں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے ایک ایسے جزیرے کا پتہ ہے جہاں ایک قدیمی طاقت موجود ہے جو کھوئی ہوئی چیزوں کو محض محسوس ہی نہیں کر سکتی بلکہ انہیں واپس لا بھی سکتی ہے، لیکن وہ اس جزیرے تک کبھی نہ پہنچ سکی۔ الورا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دادی کے نقشے کی تکمیل کرے گی۔ اس نے اپنی وفادار خادمہ ماریا کو اپنے ساتھ شامل کیا جو نہ صرف ایک بہترین سواری تھیں بلکہ تلوار چلانے میں بھی ماہر تھیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ دونوں محل سے فرار ہو گئیں۔ سفر کے دوران ان کی ملاقات فین ایک ایسے کاریگر سے ہوئی جس کا پورا گاؤں ایک طاقتور جنگلی درندے کے ڈر سے خالی ہو چکا تھا۔ الورا نے اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے درندے کے چھپنے کی جگہ کا پتہ لگایا اور ماریا نے اپنی تلوار سے اسے شکست دی۔ فین شکر گزار ہو کر ان کے ساتھ ہو لیا کیونکہ وہ بحری جہاز بنانے کا ماہر تھا اور الورا کو جزیرے تک پہنچنے میں مدد کر سکتا تھا۔ فین کی بنائی ہوئی کشتی پر سفر کرتے ہوئے الورا کو اپنی صلاحیتوں پر مزید عبور حاصل ہوا۔ وہ نہ صرف گمشدہ چیزیں محسوس کر سکتی تھی بلکہ اب وہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپی کھوئی ہوئی کشتیوں اور ان کے خزانوں کو بھی محسوس کر سکتی تھی۔ انہوں نے کئی خطرات کا سامنا کیا، طوفان، سمندری راستے بھٹکنے اور ایک ایسے پراسرار مخلوق کا حملہ جسے صرف الورا کی تیز حساسیت نے ہی بتایا تھا۔ آخر کار وہ اس پراسرار جزیرے پر پہنچ گئے۔ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ درختوں کی جڑیں زمین کے نیچے گمشدہ یادیں چھپائے ہوئے تھیں اور ہوا میں ماضی کی آوازیں گونجتی محسوس ہوتی تھیں۔ جزیرے کے دل میں ایک غار تھا۔ اندر جانے پر الورا کے سامنے ایک عجیب منظر تھا، ایک بہت بڑا چمکدار کرسٹل جو ہوا میں تیر رہا تھا۔ یہی وہ قدیمی طاقت تھی جس کا ذکر اس کی دادی نے کیا تھا، لیکن کرسٹل تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ راستے میں الورا کو اپنی سب سے گہری کھوئی ہوئی یادیں دوبارہ سے جینی پڑی۔ وہ دن جب اسے محل میں تنہا محسوس ہوا تھا، وہ لمحے جب اسے لگا تھا کہ اس کا تحفہ اس کے لیے قرض ہے، اور وہ خوف کہ وہ کبھی بھی واقعی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ ہر یاد کو پار کرنے کے بعد الورا کو تانبے کا پرندہ کاپر تھوڑا اور روشن ہو جاتا۔ آخر کار وہ کرسٹل تک پہنچ گئی۔ جب اس نے اسے چھوا تو ایک روشنی کی لہر پورے جزیرے میں پھیل گئی۔ الورا نے محسوس کیا کہ وہ نہ صرف گمشدہ چیزیں محسوس کر سکتی تھی بلکہ اب وہ انہیں واپس بھی لا سکتی تھی۔
اور لورا جب ایتھل واپس پہنچی تو وہ پہلی والی شہزادی نہیں رہی تھی، وہ ایک ایسی عورت بن چکی تھی جو اپنی طاقت کو پہچانتی تھی اور جسے اپنے ورتھ کا علم تھا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے سلطنت کی کھوئی ہوئی دولت، کھوئی ہوئی تاریخ اور یہاں تک کہ کھوئے ہوئے رشتے دوبارہ سے جوڑے۔ اس نے ایک ہاف آف لاسٹ اینڈ فاؤنڈ قائم کیا جہاں ہر شخص آ سکتا تھا جو کچھ کھو چکا تھا۔ وہ خود وہاں بیٹھتی، لوگوں کی کہانیاں سنتی اور ان کی گمشدہ چیزیں واپس لانے میں ان کی مدد کرتی۔ کہانی کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب الورا اپنے محل کی بالکنی میں کھڑی ہے۔ اس کے کندھے پر کوپر بیٹھا ہے جس کی آنکھیں اب پوری طرح روشن ہیں۔ وہ اپنی سلطنت کو دیکھ رہی ہے جو اب کھوئی ہوئی چیزوں کے ڈر سے نہیں بلکہ انہیں دوبارہ پانے کی امید سے جی رہی ہے۔ شہزادی الورا نے ثابت کیا کہ طاقت کسی شہزادے کے انتظار میں بیٹھنے سے نہیں آتی، یہ اپنے اندر موجود تحفے کو پہچاننے، اس پر یقین رکھنے اور دنیا کو اس سے روشن کرنے سے آتی ہے۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی منزل کا تعین ہم خود کرتے ہیں، چاہے راستہ کتنا ہی غیر روایتی کیوں نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کھو جانا اتنا برا نہیں ہوتا، کیونکہ کھو جانا ہی تو واپس پانے کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو کمنٹ، شیئر اور لائک ضرور کریں۔